الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کافی عرصے سے ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور وہ ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں، اور ہم نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس لیے کیونکہ اولاد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے اور اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، اس لیے اتنا اہم ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں۔ ہم کو بار بار اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کے کمانے کی جگہ ہے، یہ دنیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کے کمانے کی جگہ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر ہماری شادی، ہماری اولاد اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے، ایک ڈیزائنڈ سسٹم کے تحت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اللہ کا نام سکھائیں، ان کو تیار کریں معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے کے لیے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے لیے، والدین اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں پیرنٹس کام کر رہے ہیں، بچے یا تو کسی نینی کے ہاتھوں پرورش پا رہے ہیں، یا پھر ان کو بہت ہی ینگ ایج میں اسکول بھیج دیا جاتا ہے، 3-4 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا جاتا ہے، یا وہ سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں، یا کارٹونز کے سامنے بیٹھے ہیں، یا گیمنگس ہیں، آن لائن گیمنگس کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی دنیا بن چکی ہے، اور والدین ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو سوشل میڈیا ان کو سکھاتا ہے، جو کارٹونز ان کو سکھاتے ہیں، جو باقی معاشرہ ان کو سکھاتا ہے، وہ اسی طرح کے ایک انسان بن جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر والدین کی کوئی انپٹ نہیں ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، پلیز اس چیز کو ہم سمجھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کے اندر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے الگ خطاب کیا کہ مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے لیے، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر، اس کی اولاد کی تربیت کے لیے، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو ٹچ کیا، جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر دین فطرت کے نام سے موجود ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جائیے پلیز ان کو سنیے۔ آج جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بچوں کو لوگوں کے حقوق سکھائیے۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، اس پہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حقوق لوگوں کو دیے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان حقوق کو سمجھایا ہے۔ تو پلیز بچوں کو ان حقوق کے بارے میں بتائیے، اس لیے کیونکہ جب بچوں کو حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو حقوق اگر وہ لوگوں کو نہیں دیں گے یہ تو ظلم ہوگا۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو حقوق ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ حقوق نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں دیے جاتے تو ہم ظالم بنتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ظلم ہم اللہ پہ نہیں کرتے، وہ ہم اپنی جان پر کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ کی بات کو صحیح طرح سے نہ سمجھ کے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے حقوق نہیں دیتے تو وہ لوگوں پہ ظلم ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر لوگوں
کے حقوق نہ دیے گئے تو قیامت کے دن وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. قیامت کے دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. سو مت سو کہ اگر میں نے اپنی والدین کے حقوق نہیں دیے، والدین مجھ سے پوچھیں گے قیامت کے دن. اگر میں نے اپنی اولاد کے حقوق نہیں دیے، اولاد مجھ سے پوچھے گی قیامت کے دن. ہمسایوں کے حقوق نہیں دیے، ہمسائے پوچھیں گے. استاد کے، شاگرد کے، لوگوں کے، انسانیت کے، ہر ایک کے. تو بچوں کو ہم سکھائیں تاکہ ہمارے بچے ظالم نہ بن جائیں کہیں. معاشرے میں بہت ظلم ہو رہا ہے، ہر لیول پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے. قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گی ظلم کرنے پہ. اللہ محفوظ رکھے سب کو. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو کہ مفلس ہوں گے. صحابہ نے پوچھا، انہوں نے صحابہ سے پوچھا پہلے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سمجھے کہ دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، درم دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آخرت کے اعتبار کا مفلس پوچھ رہا ہوں. وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت عبادات لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں پہ ظلم کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ سارے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور اس کے پاس اس دن مال پیسہ تو نہیں ہوگا. تو یہ شخص اپنی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا جائے گا، اور وہ مطالبہ کرتے جائیں گے، یہ دیتا جائے گا. ایک وقت آئے گا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں کے مطالبے ابھی بھی موجود ہوں گے. تو اب چونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے. اتنی عبادات کر کے گیا، لیکن ایک نیکی باقی نہ رہی، بلکہ گناہوں کا انبار ہوگا، اور یہ بندہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. والعیاذ باللہ. اس لیے بہت اہم ہے حقوق سمجھائیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے معاذ اللہ ایندھن بنے جہنم کا. اللہ محفوظ رکھے ہم کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہر انسان کو. ہم تو ہر انسان کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کو پہچانا جائے. یہ اللہ کا حق ہے. بے حیثیت رب، بے حیثیت مالک، یہ اللہ کا حق ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق بھی ہم سمجھائیں، خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں. تو پلیز اپنے بچوں کو لوگوں کے حقوق سمجھائیں. اگر کوئی ایک حقوق بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں تو والدین کے حقوق ہیں. اس لیے کہ یہاں اپنا فائدہ ہے کہ والدین کے سامنے اف نہیں کہتے، والدین کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے، والدین کی بات مانتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ ضرور سمجھائیے. والدین کے حقوق ہیں اور بہت ہیں، اور یہ سارے حقوق ہیں جو کہ قرآن نے ہم کو بتائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے، بچوں کو ادب سکھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، ان کی بات کیسے سنی جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو باقیوں کے حقوق بھی سمجھائیں. ان کو بتائیں استاد کے کیا حقوق ہیں. استاد جو ایک حرف بھی پڑھا دے وہ استاد ہے. اور صحابہ، تابعین، جو شروع کے ہمارے اسلاف ہیں، وہ تو اتنا ادب کرتے تھے استاد کا. وہ کہتے تھے کہ جو ایک حرف بھی پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، اور وہ چاہے تو مجھ کو آزاد کر دے، چاہے تو مجھ کو بیچ دے، چاہے مجھ سے خدمت لے لے. اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، مجھ کو سکھا کر، مجھ کو پڑھا کر. تو وہ اتنا احترام کرتے تھے اساتذہ کا. آج کل بچوں کے اندر اساتذہ کا ادب بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہم ہیں بے حیثیت والدین کہ ہم نے بچوں کو استاد کا ادب نہیں سکھایا. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ استاد بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور بچے آ کے گھر بتاتے ہیں کہ میرے استادوں نے آج یہ ہماری کریکشن کی. اور والدین اسکول جاتے ہیں اور پرنسپل سے، ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں کہ استاد نے میرے بچے کی اصلاح کیوں کی؟ اس کو ہم نے پڑھنے بھیجا تھا، اصلاح کروانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اب آپ سوچئے کہ کتنا ظلم ہے یہ معاشرے میں ہم بد امنی پھیلا رہے ہیں. استاد کا
احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ اس نے میرے بچے کی اصلاح کی. بچے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹا استاد تمہارے باپ کی طرح ہے، تمہاری ماں کی طرح. وہ تمہیں کچھ سکھائے تو اس سے سیکھنا، اس کے ادب سے لینا. کتابوں میں لکھا ہے، کتنی اسٹرانگ روایت ہے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ ان کو خاتون رابعہ کے پاس بھیجا کرتی تھی اور ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا ان کے ادب سے پہلے لینا، ان کے علم سے پہلے. ان سے پہلے ادب سیکھنا، ان سے اخلاق سیکھنا. استاد کا ادب سکھاتے تھے، والدہ سکھاتی تھی، والدین سکھاتے تھے. اسی طرح سے فیلو اسٹوڈنٹس کا ادب، انسانوں کا ادب، مسلمانوں کا ادب، غیر مسلموں کا ادب بحیثیت انسان. یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا کسی کو بلی نہیں کرنا، کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کسی کی چیز ناحق مت لے لینا، چوری مت کرنا، بیٹا زبان سے برے الفاظ کا استعمال مت کرنا، کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچانا. یہ ہمیں والدین کو سکھانا تھا. ایسا کیوں ہے کہ اسکولوں میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں، برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں. جو ذرا مضبوط بچہ ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اس میں ایک وجہ ہم والدین کی اپنے بچوں کو تربیت نہ دینا ہے. بچوں کو ایک دوسرے کا ادب سکھائیے، ان کو بتائیے سب کے کتنے حقوق ہیں. بیٹا کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کا دل مت دکھانا، کسی کی چیز مت لے لینا، اس کی اجازت سے لینا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں سے پیار کرنا. یہ سب لوگوں کے حقوق ہیں، ہمیں بچوں کو سکھانے ہیں، تبھی ایک اچھا معاشرہ بنے گا. دیکھیں اگر بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو جو وہ سیکھیں گے بچپن میں وہ ان کے دل پر نقش ہو جائے گا، جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے. اگر بچوں کو نیکی سکھائیں گے وہ نیکی ان کے دلوں پر نقش ہو جائے گی. اگر بچے چھوڑ دیں گے اور معاشرہ ان کو جو سکھائے گا وہ ان کے دلوں پر نقش ہو جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے بچوں کو بیوی اور شوہر کے حقوق سمجھانا. یہ کیوں ہے کہ ہمارے لڑکوں کے دلوں میں عورتوں کی عزت نہیں ہے اور ہماری لڑکیوں کے دلوں میں مردوں کی عزت نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری فیلڈ میرجز ہو رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ بچپن میں ان کو نہیں بتایا گیا کہ بیٹا عورتوں کی عزت کرنی ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنا جب تم شادی ہو تمہاری، ان جنرل عورتوں کی عزت کرنا، ان جنرل لوگوں کی عزت کرنا. ان کو نہیں بتایا گیا. اپنی بہن کی عزت کرنا، اپنے بھائی کی عزت کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا. ایسا ہوتا ہے، ایسے گھر بھی دیکھے ہیں میں نے جہاں پہ بچے ہیں ان کا ایج ڈفرینس ہے، اچھا خاصا ایج ڈفرینس ہے. مثال کے طور پہ بڑی بہن ہے اور پھر 3 4 5 سال کے بعد ایک چھوٹا بھائی ہے، مثال دے رہا ہوں. وہ چھوٹا بھائی اپنی بہن کو باجی، آپی، آپا کچھ بھی نہیں کہتا، اس کا نام لے کے پکارتا ہے، جبکہ اس سے وہ 5 سال بڑی ہے، 4 سال بڑی ہے. ہم نے عادت ڈالنی تھی کہ یہ چھوٹا بیٹا میرا اپنی بڑی بہن کو کس لقب سے پکارے. تو میں نے ایسا والد سکھانا تھا، میں نے ایسا والدہ سکھانا تھا، لیکن ہم نے نام سکھایا. تو اس کو بڑی بہن کے طور پہ اس کی عزت کیسے کرے گا وہ، جب ہم نے اس کو وہ رسپیکٹ سکھائی ہی نہیں. یہ اہم باتیں ہیں، یہ ایک بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب سکھائیں. بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. چھوٹوں کا ادب، ان کو بتانا کہ دیکھو بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، او کما قال، کہ بیٹا اللہ کے رسول ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہی نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا. بیٹا یہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا بیٹا، کیونکہ بلی کرتے ہیں، گھر کے اندر بلی ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ساری باتیں ہم کو بتانی ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے. لوگوں کے حقوق بتانا، لوگوں کی عزت بچوں کے دلوں میں ڈالنا. چوائس آف ورڈز، کون سے الفاظ کا استعمال کریں.
کیسے وہ بات کریں لوگوں سے، ٹون. کچھ بچوں کو غصہ بہت آتا ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کے غصے کو قابو کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کو بتانا کہ دیکھو بیٹا کانسیکوینسز ہوتے ہیں غصے کے. غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کے آپ اپنا نقصان کر بیٹھو گے بیٹا. ان کو سمجھانا. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کس طرح سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو پلیز ہم اس کے اوپر محنت کریں، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں، لوگوں کے حقوق سکھائیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے. اس کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کینٹ آئی جسٹ بی اے گڈ پرسن وداؤٹ بینگ ٹو ریلیجس. کینٹ آئی جسٹ بی اے گڈ پرسن وداؤٹ بینگ ٹو ریلیجس. کیا میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا بہت زیادہ مذہبی ہونے کے بغیر؟ یہ اصل میں اس سوال کی وجہ دین کی سمجھ کی کمی ہے، دین کی ڈیفینیشن کی سمجھ کی کمی ہے. یہ بات ہم تو بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ دین کیا چیز ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے. دین عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے. ان 5 چیزوں کے کمبینیشن کو دین کہتے ہیں. یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان دین کو صرف کچھ بیلیفز اور کچھ ریچولز کا نام دیتا ہے. جب کوئی شخص دین کو کچھ بیلیفز اور کچھ ریچولز کا نام دے دیتا ہے تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی کینٹ آئی جسٹ بی اے گڈ پرسن وداؤٹ بینگ ٹو ریلیجس. ہاؤ ڈو یو نو واٹ از گڈنس؟ سوال یہ ہے کہ میں اچھا انسان نہیں بن سکتا ریلیجس ہوئے بغیر. تو آپ اچھائی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھائی کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کیونکہ اچھائی کے پیمانے تو لوگ بدلتے رہتے ہیں. کوئی شخص بہت اچھا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی شخص بہت برا ہوتا ہے لیکن وہ طاقتور ہوتا ہے، لوگ اس کو میں بھی اچھا سمجھتے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کو کیا کہہ دے. تو اچھائی کا پیمانہ کیا ہے؟ اچھائی کا پیمانہ کسی کو ڈیفائن کرنا ہے. دیکھیں، ہر چیز کے علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سورس بنایا کہ اگر کسی چیز کو مجھے فار ایگزامپل اس کی سختی دیکھنی ہے کہ یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے تو میں اس کو ٹچ کروں گا. ٹچنگ جو ہے مجھے کسی چیز کی سختی یا نرمی بتائے گی. رائٹ. اگر کسی چیز کی مجھے شیپ کا پتہ کرنا ہے تو میں اس کو آنکھوں سے دیکھوں گا، اس کی شیپ نظر آئے گی مجھ کو. تو آنکھوں سے میں نے شیپ کی نالج لی، ہاتھوں سے میں نے کسی چیز کی سختی نرمی کے بارے میں پتہ چلا. مجھے پتہ کرنا ہے کسی چیز کی اسمیل کیسی ہے تو میں ناک کا استعمال کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو 5 سینسز ہیں یہ سورسز آف انفارمیشن ہیں. اس کے علاوہ پھر اگر مجھے کسی ہسٹری کے بارے میں پتہ کرنا ہے کیا ہوا پاسٹ میں تو میں کتابیں پڑھوں گا. مجھے اگر کسی اچھے سورس سے مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلے گا تو مجھے جو بھی پاسٹ میں ہوا اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. لیکن موریلٹی کو کیسے میں پتہ کروں کہ کیا چیز مورل ہے، کون سی امورل چیز ہے؟ یہ چیز عقل کا ڈومین نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایدر 5 سینسز سے یا عقل سے پتہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، میں نے کہا کہ 5 سینسز جو ہے وہ سورسز آف انفارمیشن ہے، لیکن آنکھ سے میں کسی چیز کی سختی یا نرمی کے بارے میں پتہ نہیں کر سکتا. رائٹ. اس کے لیے مجھے ٹچ کرنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آنکھ کی لیمیٹیشنز ہیں، ہاتھ کی لیمیٹیشنز ہیں، ناک کی لیمیٹیشنز ہیں. اسی طریقے سے انٹلیکٹ کی لیمیٹیشنز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کوئی بندہ اچھائی کا معیار کچھ بنائے گا، دوسرا بندہ اچھائی کا معیار کچھ بنائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاؤ کین بی جسٹ بی اے گڈ پرسن وداؤٹ بینگ ریلیجس. تو میں اپنی طرف سے اچھا بنا لیکن کسی کو میں پسند نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عقل تو کرائٹیریا ہے ہی نہیں موریلٹی کا، گڈنس کا. تو پھر موریلٹی کا کرائٹیریا کیا ہے؟
جہاں عقل کی ڈومین ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ڈومین شروع ہوتی ہے، ریویلیشن کی۔ مورالٹی وہ ڈیفائن کرتا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سچ بولنا مورل ہے، ایک مورل ایکٹ ہے، کس نے بتایا ہم کو؟ کسی کی مدد کرنا ایک مورل ایکٹ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم کپڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہاؤ ول وی ڈیفائن کہ اچھے کپڑے کیا ہیں، برے کپڑے کیا ہیں؟ میں فل سلیوز پہنوں، ہاف سلیوز پہنوں، سلیو لیس پہنوں، فل ٹاپ پہنوں، شارٹ ٹاپ پہنوں، فل ٹراؤزر پہنوں، شارٹس پہنوں، لانگ اسکرٹ پہنوں، منی اسکرٹ پہنوں، کون ڈیفائن کرے گا؟ کون کہے گا یہ اچھا یہ اچھا نہیں؟ تو یہ عقل کی ڈومین نہیں ہے۔ تو میں دو باتیں کی ہیں۔ میں نے بات کی ہے کہ دین کی سمجھ کی کمی ایسے سوال پیدا کرتی ہے، اور مورالٹی عقل کی ڈومین نہیں ہے، مورالٹی دین کی ڈومین ہے، مورالٹی وحی کی ڈومین ہے۔ تو اگر ہم دین کو پورا سمجھ جائیں گے کہ دین صرف بیلیفز اور کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معاملات، معاشرت، اخلاقیات یہ بھی آتی ہیں، اور میرا دین ڈیفائن کر رہا ہے کہ مورلز کیا ہیں، دین بتا رہا ہے کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، تو پھر میں ایک اچھا انسان تبھی بنوں گا جب میں دین کو پورے کا پورا عمل کروں گا۔ میں دین کو سیکھوں گا اور دین پہ پورے کا پورا عمل کروں گا تو میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ تو دین ہی ڈیفائن کرے گا اچھائی۔ دین کے بغیر کوئی انسان اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی انسان کسی کو اچھا کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، میں تو کنفیوز ہوں، میں اس کی مانوں اس کی مانوں، اس کو اچھا بن کے دکھاؤں اس کو اچھا بن کے دکھاؤں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی میں اس کو بھی دکھاؤں گا جب اس کے سامنے ہوں گا، اور اس کو بھی دکھاؤں گا جب اس کے سامنے ہوں گا، اکارڈنگ ٹو دیئر کرائٹیریاز، یہ تو ہپوکریسی ہے، یہ تو ٹو فیسڈنس ہے، یہ تو دو چہروں والا انسان ہو گیا، جو کہ ہر بندہ کہے گا کہ ڈیول فیسڈ، ڈیول پرسنالٹی ایک اچھی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کنفیوژن سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان پرنسپلس کو فالو کریں جو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تو یس، وی کین ناٹ بی اے گڈ پرسن وداؤٹ بینگ ریلیجس. You have to follow religion, but for that we need to understand what religion is all about. ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ دین ہوتا کیا ہے۔ دین معاملات کا نام بھی ہے۔ ریچولز، عبادات کے علاوہ، بلیفز اور ریچولز کے علاوہ دین معاملات کا نام بھی ہے کہ میں میوچل کانٹریکٹس جو ہیں میں ان کو آنر کروں۔ کانٹریکٹس لکھنے کیا ہیں، اس کی کلازز ہونی کیا چاہیے، کون سی کلازز ٹھیک ہیں، کون سی کلازز غلط ہیں، پھر اس کانٹریکٹ کو میں آنر کروں، وقت پہ لون واپس کروں، شادی کا کانٹریکٹ اس کو نبھاؤں۔ اس طرح معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کیسا ہے، میری چوائس آف ورڈز کیا ہوں، کیسے بات کروں، کیا ٹون ہو بات کرنے کی، کس وقت کیا بات کروں، کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا کہیں۔ یہ سب دین سکھا رہا ہے مجھ کو۔ میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، غصہ قابو کروں، نظر کی حفاظت کروں، کسی کو آبجیکٹ نہ سمجھو، انسان کو انسان سمجھو، اس کی رسپیکٹ کروں بے حیثیت ہیومن بینگ۔ میرا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے اس کی، اخلاقیات، میرے اندر جیلسی نہ ہو، حسد نہ ہو، میں کسی کی اچھائی کو دیکھ کے دل میرا خوش ہو، نہ کہ میرا دل ناراض ہو، خفا ہو، برا لگے، میرے دل کے اندر ایروگنس نہ ہو، میں سب کو ایکولی ٹریٹ کروں، سب کی عزت کروں، غریب کی بھی عزت کروں، امیر کی بھی عزت کروں۔ ایک بندہ جو ہے وہ جو دین پہ چلتا ہے اس کی بھی عزت کروں، جو دین پہ نہیں چل رہا اس کا بھی میں خیر خواہ ہوں، میں اس کے لیے بھی چاہوں، اچھا چاہوں کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیجیے، اس سے بھی گلے لگاؤں، اس کو بھی پیار سے سمجھاؤں۔ میرے دل کے اندر اتنی بے جا محبت دنیا کی نہ آ جائے کہ میں اتنا گریڈی ہو جاؤں کہ میں بہوک اور بکروک چیزوں کو لینے کی کوشش کروں، چوری کروں، ڈاکہ ماروں، کرپشن کروں، لوگوں کے حقوق پہ قبضہ کروں، زمین پہ قبضہ کروں، ایسا نہ بن جاؤں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ دین بتا رہا ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو ریلیجن ہے۔ تب آپ خود بتائیے کہ اگر ریلیجن پہ کو فالو کریں گے تبھی تو اچھے انسان بنیں گے۔ امید ہے کہ ہم یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ دین، بلیفز،
عبادات، 5 وقت کی روزانہ نماز، اللہ سے ایک تعلق، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا، زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کرنا اگر استطاعت ہو، عبادات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے، میوچل کانٹریکٹس کو آنر کرنے کا نام ہے، معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کیسے ہے، اور اخلاقیات، اپنے کیریکٹر پہ کام کرنا، اس کا نام دین ہے۔ یہ 5 چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں وہ ایک بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، اور یقین جانے سب کی نظر میں بنتا ہے، سب کی نظر میں ایک کامن گراؤنڈس ہے۔ ہاں اگر کسی کو ویسے ہی بغض ہو جائے، ہیٹریڈ فار دا سیک آف ہیٹ ہو جائے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔